السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ لوگوں کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آپ سب لوگ بھی میرے لیے دعا کریں۔ الحمدللہ 3 سال پہلے ہم لوگوں نے جو قرآن سیکھنے سکھانے کا سلسلہ اے ایم قاسمی آفیشیل جو دوسرا چینل ہے جہاں قرآن مجید سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، وہاں 3 سال پہلے قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید مکمل ہونے والا ہے۔ اب 30واں پارہ چل رہا ہے، لاسٹ پارہ چل رہا ہے، آدھا پارہ رہ گیا ہے، قرآن مجید مکمل ہونے والا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں۔ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں قرآن مجید یا نورانی قاعدہ اے ایم قاسمی میرے نام کے ساتھ، وہ ساری کلاسز آپ کو ملیں گی۔ اور اگر آپ آن لائن قرآن مجید استاد سے ڈائریکٹلی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ 7417810799 اس نمبر پر میسیج کر کے یا کال کر کے بھی اپنا ایڈمیشن کرا سکتے ہیں۔ پہلا سوال میں لیتا ہوں، مفتی صاحب امید ہے، پہلا سوال پوچھتے ہیں خان مفتی صاحب امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ میرے سوال ہیں، نمبر 1، شرعی طور سے نکاح کے کتنے دن بعد رخصتی کرنا چاہیے؟ جب نکاح ہو گیا تو اب رخصتی کیوں نہیں کر رہے آپ؟ جب نکاح ہو گیا، لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے، لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے ہسبینڈ وائف بن گئے، تو آپ کیوں نہیں رخصتی کر رہے آپ؟ اب کیا دقت آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کیوں ان دونوں کو بیچاروں کو جدا رکھے ہوئے ہو؟ آپ کیوں ان دونوں میں آپ نے دوری پیدا کر رکھی ہے؟ نکاح ہو گیا فوراً رخصتی کرو۔ نکاح کے بعد جب ان کا ملنا درست ہو گیا، ان کا ملنا جائز ہو گیا، تو اب رخصتی میں دیر کیوں لگا رہے ہو آپ؟ رخصتی میں دیر ایک ہی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کے اٹرم جھٹرم کرنے ہیں، رسم و رواج کرنی ہے، دعوتیں کھلانی ہیں، دعوتیں کرنی ہیں، کارڈ بانٹنے ہیں، پروگرام کرنا ہے۔ اب دنیا کے رسم و رواج کے چکر میں نکاح کے بعد بھی میاں بیوی ایک دوسرے سے نہیں مل پا رہے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ آپ نکاح کے بعد رخصتی کرو نا۔ نہیں اتنا پیسہ جیسا آپ نے سوچا، اتنا پیسہ نہیں ہے تو جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلا لو۔ کیا ضرورت ہے بلا وجہ دنیا کے رسم و رواج کے چکر میں؟ نکاح جو ایک عبادت ہے، اب نکاح کے بعد بھی آپ میاں بیوی کو، لڑکا لڑکی کو نہ ملنے دو، رخصتی نہ کرو، تو یہ ایک طرح سے ظلم ہے، غلط بات ہے۔ اسی لیے رخصتی جلد سے جلد کرنا چاہیے، بغیر کسی بہت ایسی ضرورت کے، جو شرعی ضرورت جس کو کہا جاتا ہے، رخصتی کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، رخصتی فوراً کرنا چاہیے۔ نمبر 2، مفتی صاحب آپ کے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کرتی ہوں، میرے لیے دعا کیجیے، اللہ مجھے دیندار رشتہ عطا کرے۔ جی بھائی، سبھی لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو اچھے رشتے عطا فرمائے، ہمارے بھائیوں کو اچھے رشتے عطا فرمائے، دعا کریں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، ہماری عافیہ کو بہت دن سے نہیں نظر آئی، خیریت سے ہے نا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ عافیہ اپنی نانی کے گھر گئی ہوئی تھی، کیونکہ گھر پہ کچھ کام چل رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو نانی کے گھر بھیج دیا۔ ابھی حال ہی میں تو میں نے عافیہ کو آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ عافیہ ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے، اچھی ہو گئی ہے، اور ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے، اور جب آ جائے گی تو انشاءاللہ دکھایا جائے گا۔ ابھی فی الحال تو اپنی نانی کے گھر ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے۔ فرید خان یہ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ ہم جب نفل بولتے ہیں اور پڑھ نہیں پاتے تو کیا اس کے بدلے ہم مسجد میں پیسہ دے سکتے ہیں یا نفل ہی پڑھنا پڑیں گے؟ آپ نے نفل بولے ہیں تو آپ کو نفل ہی پڑھنا پڑیں گے، اس کے بدلے میں آپ کچھ اور دینا چاہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نفل پڑھنے کے قابل ہو تو آپ کو نفل ہی پڑھنا پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ محمد ذاکر عباسی یہ پوچھتے ہیں، 2-3 مہینے سے سوال کر رہا ہوں، آپ ایک بھی جواب نہیں دیتے ہیں، پلیز اس بار ضرور دیجئے۔ غسل کرنے کے بعد پاکی کا وضو بنانا پڑتا ہے کیا؟ ہمارے دوست نے بولا ہے، ورنہ پاک نہیں ہوتے، پلیز صحیح ہے یا غلط بتا دیجئے ضرور، تاکہ میں آپ کی ویڈیو اپنے دوست کو دکھا سکوں۔ دیکھیے، جب آپ نے غسل کر لیا تو غسل کرنے کے بعد اگر آپ کا وضو نہیں ٹوٹا ہے، جب آپ نے غسل کیا تو غسل کرنے کے بعد آٹومیٹک آپ کا وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھیے آپ وضو جب کرو گے تو وضو میں آپ کیا کرو گے؟ چہرہ دھو گے، ہاتھ دھو گے، مسح کرو گے، ہے نا، پیر دھو گے، کلی کرو گے، ناک میں پانی ڈالو گے، یہ ساری کی ساری چیزیں غسل میں ہو جاتی ہیں۔ جب آپ غسل کرتے ہو تو چہرہ بھی دھل گیا، ہاتھ بھی دھل گئے، مسح بھی ہو گیا، پیر بھی دھل گئے، تو وضو تو آٹومیٹک ہو گیا۔ ہاں، غسل کرنے کے بعد اگر
وضو کو توڑنے والی کوئی چیز آپ کے ساتھ پیش آئی ہے تو پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا، اور اگر غسل کرنے کے بعد کوئی وضو توڑنے والی چیز آپ کے ساتھ نہیں پیش آئی ہے تو آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ غسل کرنے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کرنے کی آپ کو دوبارہ ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے دوست کو یہ بات سمجھا دیجیے گا جو میں نے سمجھایا ہے۔ اور اگر آپ دوست کے ساتھ یہ بیٹھ کر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں بتا دوں کہ دوست، غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں اگر غسل کرنے کے بعد کوئی وضو کو توڑنے والی چیز پیش آئی ہے تب تو وضو آپ کرو گے، ورنہ نہیں کرو گے۔ محمد محمود پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ ایک مسلم لڑکی نے غیر مسلم لڑکے سے شادی کی ہے تو کیا وہ کوئی تحفہ دے تو کیا وہ لینا جائز ہوگا؟ پلیز آنسر می۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے، ہمیں آخرت کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں قبر کے عذاب کا کچھ پتہ نہیں ہے، بس ہم اپنی دنیا میں مست ہیں، بس اپنی دنیا کی خواہشوں میں مست ہیں، بس صحیح غلط حرام حلال اللہ راضی ہوگا نہیں ہوگا اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکے سے شادی کرے یا مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی سے شادی کرے، ہے نا، تو یہ غلط چیز ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہو آپ کو سوچنا چاہیے۔ اور ایک مسلم لڑکی نے غیر مسلم لڑکے سے شادی کی، پھر وہ آپ کی فرینڈ ہے، وہ آپ کی دوست ہے، وہ آپ کے رشتہ داروں میں ہے، تو سمجھانا چاہیے ایسی لڑکی کو کہ کیا کرنے جا رہی ہے تو، اور سمجھانے سے بھی اگر وہ نہ سمجھے تو پھر تعلق ختم کرنا چاہیے ایسی لڑکیوں سے، ایسے لڑکوں سے جو غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ ایک شرابی اگر آپ کو کوئی گفٹ دے تو کیا آپ اس کا گفٹ قبول کرو گے؟ آپ اس سے یہی بولو گے تو شرابی ہے، تو شراب پیتا ہے، اور شراب پینے والوں سے میں تعلق نہیں رکھتا، میں اپنے گھر نہیں آنے دوں گا شراب پینے والوں کو، شراب پینے والے کی دعوت قبول نہیں۔ شراب پینے والا اگر مجھے بلائے گا تو بھائی شراب پینے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ خود آپ کا اگر بھائی بھی ہوگا نا، اور اگر آپ ایک شریف آدمی ہوں تو آپ کہو گے بھائی میرا تو اس سے کوئی واسطہ نہیں جب تک تو شراب پیتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک مسلم لڑکی نے غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی تو اس کے گفٹ نہیں قبول کرنا، اس سے تعلق نہیں رکھنا، اور بالکل اس کو بائیکاٹ کر دو۔ آپ پہلے سمجھاؤ آپ اس کو کہ یہ جس راستے کو تو نے اختیار کیا یہ راستہ بڑا غلط ہے۔ قبر اس کو یاد دلاؤ، آخرت یاد دلاؤ، اسے حشر کا میدان یاد دلاؤ، اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات یاد دلاؤ۔ پھر بھی اگر وہ نہیں راہ راست پر آ رہی ہے، نہیں سیدھے راستے پر آ رہی ہے، اس نے شادی کر لی اپنے من کی خواہش کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق اس نے غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی، تو اب وہ آپ کو گفٹ دے رہی ہے تو آپ اس سے بول دو کہ نہیں بھائی، جب تک تم یہ غلط راستے سے نہیں آؤ گی واپس ہم تمہارا گفٹ قبول نہیں کر سکتے۔ سمجھاتے رہو اور تعلق بھی توڑے رکھو تاکہ اس کو احساس ہو کہ ہاں میں نے کچھ غلط کیا ہے، کبھی وہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کہ ہاں میں نے بڑا غلط قدم اٹھایا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات اس کو یاد آ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے گفٹ قبول کرنا مناسب نہیں ہے۔ آپ گفٹ قبول مت کرو اور یہ بولو، سمجھاؤ اور سمجھانے کے بعد کہو کہ بھائی ہم تمہارا جب تک نہیں کھا سکتے، ہم تمہارا جب تک نہیں لے سکتے، ہم تمہاری انویٹیشن کو قبول نہیں کر سکتے جب تک تم اس راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر، ہدایت کے راستے پر نہیں آ جاتی، ٹھیک ہے۔ مسٹر وپن پوچھتے ہیں کیا ایک ہندو سچا مسلم بن سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پر یہ انسانوں کو ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ آپ اسلام کو سمجھیں، آپ اسلام کو پڑھیں، آپ کا دل بھرتا ہے تو قبول کرو، اور اگر دل نہیں بھرتا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ تو وپن صاحب، ایک ہندو اگر اس کا دل بھر رہا ہے، ہندو کیا دنیا کے سارے انسانوں کے لیے یہ قرآن ہے، یہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ قرآن دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اگر کسی کا دل بھر رہا ہے اسلام سے تو قبول کر لو۔ اسلام زور زبردستی نہیں کرتا، اسلام یہ نہیں کہتا کہ قبول ہی کرنا پڑے گا، دل بھرتا ہے تو آؤ، نہیں دل بھرتا تو کوئی بات نہیں ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ سعد احمد کہتے ہیں دوسری بار میسج کر رہی ہوں، میرا نام شاہین ہے، 16 سید کے روزے رکھ رہی ہوں، کیا میرا روزہ رکھنا صحیح ہے؟ کسی نے کہا کہ بیچ میں نہیں چھوڑنا ہے، چھوڑنے سے اور بھی پریشانیاں آ جائیں گی۔ دین پر عمل کرنے سے پریشانیاں نہیں آتی، دین سے دور ہونے پر پریشانیاں آتی ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
کہ سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. ٹھیک ہے. 16 سید کے جو روزے ہیں یہ کوئی مسنون نہیں ہیں. 16 سیدوں کے روزے یہ چلے چلائے ہیں، ان کا حدیث سے، قرآن سے، صحابہ سے، بزرگوں سے کوئی ثبوت نہیں ہے. نفلی روزے تو آپ جب چاہو جیسے چاہو رکھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جو 16 سید کے روزے ہیں تو 16 سید کے کوئی الگ سے روزے نہیں ہوتے. جو نفلی روزے ہیں وہ آپ رکھ سکتی ہو، کبھی بھی رکھ سکتی ہو. 16 سید کے کوئی روزے اسلام میں نہیں ہیں. اب اگر آپ نے بیچ میں چھوڑ دیے تو چھوڑنے سے نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی وبال ہے، کیونکہ 16 سیدوں کے کوئی روزے ہوتے ہی نہیں ہیں. نفلی روزے ہوتے ہیں، وہ آپ جب چاہو جب رکھ سکتی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سہیل احمد پوچھتے ہیں ایک مسئلہ مجھے بہت پریشان کر رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے ابو کی میت کا غسل 15 ڈیز پہلے دیا تھا. میں میت کا غسل پہلی بار دیا تھا، مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں پاک تھا یا ناپاک. اس میٹر سے بہت پریشان ہوں کہ میری وجہ سے قبر میں ابو کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی، اور میت کے ناک میں پانی دیا تھا یا نہیں اب بھی مجھے یاد نہیں آ رہا، کیونکہ میں بہت نروس تھا اس سمے. اب میں بہت پریشان چل رہا ہوں کہ قبر میں میری وجہ سے ابو کو جنت میں جانے میں کوئی دقت تو نہیں ہوگی. کوئی دقت نہیں ہوگی میرے بھائی. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ابو کو جنت میں داخل کر دیا ہوگا. یہ اللہ سے آپ امید رکھو اور پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ کے ابو کا غسل بھی ٹھیک ہو گیا، ان کا دفینہ بھی ٹھیک ہو گیا، اور انشاءاللہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو راحت اور آرام میں رکھا ہوگا. اسی لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو باتیں آپ کو یاد نہیں ہیں تو یاد کرنے کے لیے، یاد کر کے آپ اپنے آپ کو پریشانی میں مت مبتلا کرو. اپنے والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کرو، اور اتنا زیادہ سوچنے کی بھی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. شبنم خان 142 142 سنڈے کمنٹ باکس میں 2 سوال کی ہوں آپ سے. گزارش ہے کہ آپ ان پر ایک نظر ضرور دیکھیں. ہم نے نظر دیکھ لی. آپ نے کئی بار کہا کہ 10 20 یا 40واں کھانا کرنا سنت نہیں ہے، لیکن یدی اگلا یہ کرے اور اس کھانے میں شرکت فرمانے کی دعوت دے تو کیا اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے؟ وہاں جا کر بتائیں. اچھا، یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ 10واں 20واں 30واں یہ جو ہوتا ہے، اگر یہ سنت نہیں ہے تو جو لوگ کرتے ہیں وہ اگر ہمیں بلاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس دعوت میں شرکت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھو کتنی عجیب بات ہے. بھائی 10واں آپ کیوں کر رہے ہو؟ کہ ابا کا انتقال ہو گیا تھا اس لیے ہم یہ 10واں کر رہے ہیں. بھائی یہ 20واں آپ کیوں کر رہے ہو؟ کہ وہ صاحب نانی کا انتقال ہو گیا تھا اس کا یہ 20واں ہے. تو کھانا آپ کیوں کھا رہے ہو؟ نانی کا انتقال ہو گیا تھا اس کا کھانا ہے یہ. تو عجیب بات یہ دیکھو کہ کھانا آپ کھا کس چیز کر رہے ہو؟ انتقال کا. مرنے پہ کھانا کھایا جاتا ہے. نانی کا انتقال ہوا ہے اور تم بریانیاں توڑ رہے ہو یار. کوئی سینس میں آنے والی بات ہے یہ؟ چلو اگر ایصال ثواب کے لیے 10واں کرا جاتا ہے 20واں کرا جاتا ہے تو ایصال ثواب کے لیے جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ غریبوں کو کھلایا جاتا ہے. تو یہ غریبوں کا حق ہے. آپ پیٹ بھرے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے. آپ بریانی اپنے گھر پہ بھی کھا سکتے ہو کہ 10ویں میں اور 40ویں کی ہی بریانی آپ کو کھانا پڑے گی. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی زبردستی ہے؟ عجیب مطلب معاملہ ہے. کوئی دماغ میں آنے والی یہ بات ہے؟ پہلے تو یہ کہ کھانے خوشی میں کھائے جاتے ہیں. کھانے پروگرام جو ہوتے ہیں اور پارٹیاں ہوتی ہیں، بریانیاں جو بنتی ہیں خوشی میں بنتی ہیں. یہاں کوئی موقع ہے دعوت کھانے کا، بریانی کھانے کا، کھانا کھانے کا کوئی موقع ہے؟ صاحب 10واں کیوں ہو رہا ہے؟ کہ نانی کا انتقال ہوا تھا. تو بھائی نانی کا اگر انتقال ہوا تھا تو قرآن مجید پڑھنا چاہیے. کھانے کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور چلو اگر ایصال ثواب کرنا بھی ہے تو ایصال ثواب تو غریب کو کھلا کے کیا جاتا ہے، بھوکوں کو کھلا کے کیا جاتا ہے. سارے رشتہ داروں کو جمع کیا، بریانی پکائی گئی ہے. کیوں پکائی گئی ہے بھائی؟ 40واں ہے آج، ہمارے والد صاحب کے انتقال کو 40 دن ہو گئے ہیں، تو 40 دن مکمل ہونے پر بریانی بنے گی. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ 40 دن انتقال کرے ہوئے ہو گئے تو بریانی بن رہی ہے. تو مطلب 40 دن انتقال کرے ہو گئے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ 40 دن آپ کے بچے کی پیدائش کو ہو گئے ہو. تب تو سمجھ میں آتا ہے بچہ ہمارا بڑا ہو گیا ماشاءاللہ، بچہ ہمارا اب چلنا سیکھ گیا صاحب، بچہ ہمارا فرسٹ آ گیا ماشاءاللہ. تو خوشی کے موقع پہ کھانے کھلائے جاتے ہیں. اور یہاں سمجھ میں نہیں آتا میرے کہ یہاں کون سے خوشی کے موقع ہوتے ہیں؟ ابا کا مرے ہوئے 40 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے. اور اگر آپ یہ بولو کہ یہ ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے تو پھر ایصال ثواب کے لیے جو کھانا ہوتا ہے وہ غریبوں کو کھلایا جاتا ہے، گھر کے رشتہ داروں کو نہیں کھلایا جاتا، پیٹ بھرووں کو نہیں کھلایا جاتا.
بریانی بنی ہے, بوٹی لی جا رہی ہے, صاحب بوٹی لاؤ, ارے بوٹی لاؤ, بوٹی یار بہت کم تھی, مزہ آ گیا بریانی میں. یہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو 40واں کھانے کے بعد انگلیاں چاٹتے ہوئے نکلتے ہیں کہ ماشاءاللہ مزہ آ گیا, بریانی بڑی لذیذ بنی تھی. تو بھائی یہ جو بریانی ہے یہ غریبوں کو آپ کھلاؤ, غریبوں کو کھانا کھلاؤ, بھوکوں کو کھلاؤ, تب تو ثواب پہنچے گا. پیٹ بھروں کو آپ کھلا رہے ہو, کیونکہ یہ جو ایصال ثواب کے لیے اگر آپ کی نیت بھی ہے تو ایصال ثواب غریبوں کو کھلا کے, بھوکوں کو کھلا کے حاصل ہوتا ہے, نہ کہ خود کھا کے ہوتا ہے. اسی لیے یہ ساری چیزیں خرافات اور بدعات ہیں. ٹھیک ہے. کیک آئیڈیاز, کیا جینز پہ کرتی پہن سکتے ہیں لیڈیز کے لیے؟ کیا جینز پر کرتی پہن سکتے ہیں لیڈیز کے لیے؟ مرد ہوں یا عورتیں ہوں, ہمیشہ وہ لباس پہننا چاہیے جو شریفوں کا لباس ہو. ٹھیک ہے نا, جو لباس شریفوں سے جا کے ٹچ ہوتا ہو, وہ لباس جو ایک سنجیدہ لوگ وہ لباس پہنتے ہوں, جس سے شرافت ٹپکتی ہو, جس سے پاک دامنی ٹپکتی ہو, جس سے لگنا چاہیے کہ ہاں یار یہ مسلمان بندی ہے, یہ مسلمان بندہ ہے, وہ لباس مسلمانوں کو پہننا چاہیے. جینز پہ کرتی پہنی جا رہی ہے صاحب, اگر وہ جینز پہ کرتی پہننے کے بعد آپ ایسے لگ رہی ہو کہ آپ ٹچ کہاں ہو رہی ہو, ناچنے والی کے ساتھ جا کے ٹچ ہو رہی ہو, آپ ایکٹریس سے جا کے ٹچ ہو رہی ہو آپ, تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کا لباس کیا ہے. اور اگر وہ لباس ایسا ہے جس سے شرافت جھلکتی ہے اور اسے پہننے کے بعد آپ ایک شریف لوگوں کی کیٹیگری میں آتی ہیں, تو پھر نو پرابلم, پھر وہ جینز ہو ٹاپ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھ لو, ہمیں وہ کام کرنا چاہیے, وہ چیزیں پہننا چاہیے جس سے شرافت جھلکتی ہو. ٹھیک ہے نا. اور اب کچھ لوگ کہیں گے صاحب کپڑوں میں کیا رکھا ہے, تو بھائی ان کے لیے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. پھر تو وہ جو ہے وہ بہت شارٹ کپڑے بھی پہن کے لڑکیاں گھومتی ہیں, پھر ان سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا نا, کیونکہ ان کے لیے تو پھر کپڑوں میں کچھ رکھا ہی نہیں ہے. پھر تو ہم ان سے یہی کہیں گے کہ جو پہنی ہوئی اس کو بھی اتار دو, کیونکہ جب کپڑے میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے تو. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے, جو شریفوں کا لباس ہے وہ پہننا چاہیے, اور جو شریفوں کا لباس نہیں ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اب جینز پہ کرتی, میرے خیال میں یہ شریفوں کا لباس تو ہے نہیں ہے. جینز ایک تو ٹائٹ ہوتی ہے جس سے باڈی شیپ ظاہر ہوتا ہے, پھر کرتی وہ ویسے ہی شارٹ ہوتی ہے. اسی لیے جو لباس شریفوں کا ہے, جس لباس کو پہننے کے بعد شرافت جھلکتی ہے, شریف لوگوں سے آپ جا کے ٹچ ہوتی ہو, وہ لباس آپ پہنو. اور اس میں مت جاؤ کہ کپڑے میں کچھ نہیں, کپڑے میں بہت کچھ رکھا ہے, کپڑے میں بہت کچھ رکھا ہے. اگر کپڑوں میں کچھ نہیں رکھا ہوتا نا, تو پھر کپڑوں میں اگر کچھ نہیں رکھا ہوتا تو پھر کپڑے بنتے ہی نہیں. اگر کپڑوں میں کچھ نہیں رکھا, اب پھر تو بعض لوگ جو ہے وہ کچھ نہیں پہنتے. تو جن کی تھنکنگ یہ ہے کہ کپڑوں میں کچھ نہیں رکھا, ان سے تو پھر کچھ نہیں کہہ سکتے ہم. لیکن ہاں کپڑوں میں اگر کچھ رکھا ہے, کپڑوں میں بہت کچھ رکھا ہے. کپڑے اگر کپڑوں میں کچھ نہیں رکھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کپڑے بناتے ہی نہیں. کپڑے جسم کو ڈھکنے کے لیے ہوتے ہیں. اسلام نے ہمیں ساری چیزیں بتائی ہیں, اسلام کو آپ فالو کرو. جنتیا گروپ پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ بہت اچھا سمجھاتے ہیں, میرا سوال ہے کہ میرے شوہر ہر لڑائی میں یا تھوڑی سی بحث بازی میں میرے اور مائکے والوں کی عزت اتارنے کی دھمکی دیتے ہیں. میں بہت دکھی ہو چکی ہوں, میں الگ ہونا چاہتی ہوں ان سے, کیا میرا یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ اور وہ اپنی بیوی بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتے, مہینے میں 10 دن باہر شادیوں میں بزی رہتے ہیں. میں نے انہیں ہمارے احساس دلانا چاہتی ہوں, پلیز سوال کا جواب دیجیے اگلے سنڈے کمنٹ باکس میں. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جب بھی میاں بیوی میں لڑائی ہو تو اس لڑائی کو آپ لوگ اپنی حد تک رکھو, کبھی بھی اپنی حد سے باہر نہ جانے دو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لڑائی میاں بیوی میں ہوئی, اب بیوی جو ہے وہ ہسبینڈ کے گھر والوں کو برا بھلا کہہ رہی ہے, ہسبینڈ وائف کے گھر والوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے, تو یہ لڑائی دو لوگوں سے پھر دو خاندانوں کے بیچ میں چلی جاتی ہے. اسی لیے کبھی بھی جو ہماری پرسنل لڑائی ہے, چاہے وہ میاں بیوی کی ہو, چاہے دوستوں کی ہو, چاہے کسی کی بھی ہو, پرسنل لڑائی پرسنل ہی رہنا چاہیے, خاص طور پر میاں بیوی کی. اب بات اگر کسی بات پہ انبن ہو رہی ہے تو اسی ٹاپک پہ ہونا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے. جب ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے, ہے نا, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ آگے نہیں بڑھے گا. مسئلہ آگے جب بڑھتا ہے جب ہم ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں. میاں بیوی کو نہیں سمجھ رہا ہے, بیوی میاں کو نہیں سمجھ رہی ہے, اور دونوں ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے پہ آروپ لگا رہے ہیں, ہے نا. پھر وہ آروپ لگتے لگتے جو ہے نا وہ پچھلی باتیں اکھڑتی ہیں, اور پچھلی سے بہت پچھلی اکھڑتی ہیں, پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے گھر والوں پہ چلے جاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں کڑواہٹ اور زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے پہلی بات تو بیوی کی سمجھداری یہ ہے کہ جب ہسبینڈ غصے میں ہو
اور ہسبینڈ کبھی تھکا ہوا آتا ہے باہر سے آیا تو شکایتیں نہ کرے، اور بیوی کو شکایتیں زیادہ نہیں کرنا چاہیے، ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے۔ سمجھدار بیوی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہسبینڈ کا مائنڈ دیکھ کے بات کرتی ہے۔ اب ہسبینڈ ویسے ہی غصے میں آیا ہوا ہے یا پریشانی میں مبتلا ہے، آپ نے اس سے شکایتیں شروع کر دی، یا آپ اس سے پوچھا تاچھی شروع کر رہی ہو ایک پولیس والے کی طرح کہ کہاں گئے تھے، کہاں سے آئے ہو، کہاں گئے تھے، اتنے دن کہاں تھے، فلاں نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ہسبینڈ کو یہ چاہیے کہ جب بھی لڑائی جھگڑا ہو تو بیوی اگر کوئی سوال پوچھ بھی رہی ہے اور وہ غلط طرح سے بھی پوچھ رہی ہے، تب بھی اس کا اچھے سے جواب دینے کی کوشش کرے، بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ دونوں میاں بیوی جب ایک دوسرے کو سمجھیں گے تو پھر بات جس ٹاپک پر چلی ہوتی ہے اسی ٹاپک پر ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر دونوں ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں اور دونوں میں سے سمجھنا کوئی نہیں چاہتا ہے تو پھر ٹاپک سے ٹاپک چھڑتا ہے اور پھر یہ بات بہت آگے تک چلی جاتی ہے۔ لیکن چلو آپ سمجھنا نہیں بھی چاہ رہے ہو تب بھی فیملی پر مت جاؤ، ٹھیک ہے نا، خاندانوں پر مت جاؤ، کیونکہ خاندانوں پر جانے سے رشتوں میں بہت کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میری عزیز بہن، آپ جو ہے نا اپنے ہسبینڈ کو موقع دیکھ کر سمجھاؤ، ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، آپ اپنے ہسبینڈ کو موقع دیکھ کے سمجھاؤ۔ پھر ہوتا کیا ہے، بعض دفعہ جب کوئی باتوں سے نہ سمجھے نا، جب کوئی باتوں سے نہ سمجھے تو اخلاق سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہسبینڈ کو کیا چیز پسند ہے، ہسبینڈ کو کیا چیز پسند ہے، وہ آپ سے کیا امید رکھتا ہے، وہ آپ سے کیا چاہتا ہے، تو تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد، تھوڑی سی قربانی دینے کے بعد آپ سے وہ جس طرح سے خوش ہو سکتا ہے آپ ویسے بن جاؤ۔ جب وہ آپ سے خوش ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو سمجھا بھی سکتی ہو، آپ اس سے کہہ بھی سکتی ہو، وہ آپ کی بات کو سمجھے گا بھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو تھوڑی سی ٹرک اپنانا پڑتی ہیں، تھوڑا سا مائنڈ سے چلنا پڑتا ہے۔ مان لیجئے کوئی ہماری بات سمجھ نہیں پا رہا ہے یا وہ سمجھ نہیں سکتا ہے، بحث بڑھتی ہے، تو پھر ہم دوسرا راستہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے نکالیں گے۔ مثال کے طور پہ ہسبینڈ آپ سے کیا امید رکھتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ جو بالکل ہی کوڑا ہسبینڈ ہوتے ہیں ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں، یعنی جو بالکل ہی اجڑ قسم کے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ایسے ہوتے نہیں ہیں۔ مان لیجئے وہ آپ سے امید یہ رکھتا ہے کہ آپ اس کی خدمت کریں، آپ اس کا کہنا مانیں، تو آپ اس کا کہنا ماننا شروع کر دیں، آپ اس کی خدمت شروع کر دیں۔ کچھ دن آپ اس کی خدمت کرتی رہیں بغیر کچھ بولے، بغیر کوئی سوال کیے۔ جب اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ آپ اس کی خدمت گزار ہیں، آپ اس پر یقین رکھتی ہیں، آپ اس سے محبت رکھتی ہیں، آپ اس کا کہنا مانتی ہیں، پھر موقع دیکھ کے چوکا مارو، سمجھانے کی کوشش کرو، فٹاک سے وہ آپ کی بات کو سمجھ جائے گا۔ سمجھ رہی ہیں بات کو؟ تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایسے کان پکڑنے سے ہاتھ تکلیف کر رہا ہوتا ہے، چوٹ لگی ہے، تو پھر ہم ایسے کان پکڑ لیتے ہیں، تو کان تو پکڑا جائے گا، تھوڑا سا رخ چینج کر دو بس، جس سے پرابلم نہ ہو۔ ترنم خان کہتی ہے مفتی صاحب پلیز اس بار جواب ضرور دیجیے گا، سوال یہ ہے کہ اگر خاندان میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا چولہا نہیں چلا سکتے ہیں گھر میں؟ چولہا نہیں جلاؤ گی تو کھاؤ گی کہاں سے؟ پھر کیا مطلب پڑوسی کھلائیں گے آپ کو؟ چولہے کی ضرورت ہے تو چولہا جلانا پڑے گا۔ گھر خاندان میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا چولہا جلانا چاہیے، کیوں نہیں جلائیں گے آپ؟ گھر خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا تو مان لیجئے انتقال گھر میں کسی کا ہوا تو جو لوگ ہوش میں ہیں، جن لوگوں کو صدمہ تھوڑا کم ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو اولاد ہوگی اس کو صدمہ زیادہ ہوگا، جو بہویں ہوں گی ان کو صدمہ تھوڑا کم ہوگا، تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کھانا وغیرہ بنائیں گھر والوں کے لیے، سب کے لیے بنائیں، تاکہ یہ لوگ جو بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں صدمے میں، تو بھوک تو لگے گی نا ان کو بھی، اور اگر یہ کھانا نہیں کھائیں گے تو ان کی حالت اور خراب ہو جائے گی۔ تو بہرحال چولہا جلانا چاہیے، جیسی ضرورت ہو ویسے آپ چولہا جلائیں، چولہا جلانا کوئی منع تھوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ عفان خان پوچھتے ہیں بھائی جان امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، میرا نام روبی ہے، میں نے بہت بار سوال کر چکی ہوں لیکن میرا سوال ایڈ نہیں کیا گیا ہے، میں بہت مایوس ہو گئی ہوں سوال کر کر کے، ایک بار میرا سوال لے لیں پلیز، میری زندگی میں بہت مشکلات ہیں، میں پھر بھی نماز نہیں چھوڑتی ہوں اور اللہ سے رو رو کر دعا کرتی ہوں، پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا مطلب بتائیں پلیز۔ دیکھیے زندگی نام ہی پریشانیوں کا ہے، زندگی کو آپ اگر جنت بنانا چاہو گی تو یہ جنت نہیں بن سکتی، اور زندگی میں پریشانیاں تو آئیں گی، اللہ سے مانگتے رہنا ہے، رو رو کر دعا کرتی ہوں پھر بھی مجھے لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے نا کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے نا کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اور اس کو میں ایک مثال دے کے بھی سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، جب ہم لوگ چھوٹے سے تھے بچپن میں تو پرابلم ہو جاتی تھی، ڈاکٹر ہمیں انجیکشن لگاتا تھا تو ہمارے ماں باپ پکڑ کے زبردستی ڈاکٹر سے سوئی لگواتے تھے، انجیکشن لگواتے تھے،
بچہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے میرے ماں باپ کتنے ظالم ہیں، یہ ڈاکٹر بھی کتنا ظالم ہے نا، انجیکشن لگ رہا ہے، اور وہ جس تکلیف میں وہ انجیکشن لگا ہوتا ہے اس تکلیف میں بھی آرام نہیں ملتا، انجیکشن روزانہ لگ رہا ہے۔ تو اس وقت اگر بچے سے پوچھا جائے کہ بیٹا یہ جو تم ماں باپ ہیں یہ کون ہیں تمہارے، تو بچہ کہے گا یہ میرے دشمن ہیں، میری تکلیف بھی ہے، اوپر سے یہ انجیکشن بھی لگا رہے ہیں، کڑوی دوائیاں بھی کھلا رہے ہیں، یہ تو بہت بڑے ظالم ہیں، کیا کروں میں تو چیخ چیخ کے تھک گیا ہوں، یہ میری سن ہی نہیں رہے ہیں۔ لیکن وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اوہو اصل وجہ یہ تھی، پھر وہی اپنے بچوں کو بھی وہ انجیکشن لگواتا ہے، لیکن بڑا ہو کے سمجھتا ہے نا۔ اسی طرح سے حقیقت میں جب ہمیں پتہ چلے گا نا کہ اللہ نے جو ہمارے ساتھ تھوڑی بہت مشکلیں رکھی ہیں زندگی میں، تو یہ اسی انجیکشن کی طرح ہے جو بچے کو لگتا ہے بچپن میں، لیکن بچہ سمجھ نہیں رہا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ تو بڑا غلط ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں جو پریشانیاں ملتی ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس پریشانیوں سے ہمارا کتنا بڑا فائدہ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں پریشانیاں ملی ہیں، ایسا نہیں ہے یہ پریشانیاں ہمارے اوپر مطلب ہمیں پریشان کرنے کے لیے مسلط کی گئی ہیں، بلکہ ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ تو ہمیں ابھی یہ نہیں سمجھ میں آ رہی، لیکن آخرت میں ہمیں یہ پتہ چلے گا جب بڑے بڑے انعامات ہمیں ملیں گے، بڑے بڑے درجے ملیں گے۔ اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ان حکمتوں کو کھول بھی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ہمارے اوپر لے کے آ رہا ہے تو اس کے پیچھے کی حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے کی اللہ کی پلاننگ کیا ہے۔ کبھی کبھی وہ پلاننگ ہمارے سامنے کھل بھی جاتی ہے تو ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں، ہے نا، کہ اچھا ہوا یار۔ ایک آدمی مان لیجیے جا رہا ہے کسی شہر میں، اس کو جانا تھا، 1 کروڑ روپے کا اس کا پروجیکٹ تھا جس میں اس کو شرکت کرنی تھی، وہ بس کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا، بس نہیں آئی۔ ایک بس آئی بھی جو فل تھی، اس میں اس کو جگہ نہیں ملی، وہ جھلاتا ہوا ٹائم نکل گیا، جھلاتا ہوا گھر واپس آیا کہ میری قسمت میں یہی تھا، میرا 1 کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا، میری قسمت میں یہی تھا، میرے ہی مقدر میں یہ سب لکھا ہوا تھا، اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کرتا ہے، ایک بس آ جاتی تو کچھ ہو جاتا۔ تھوڑی دیر بعد خبر آتی ہے کہ وہ بس جس میں یہ بیٹھنے والا تھا، جو بھری ہوئی تھی پوری، آگے جا کے اس بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اتنے لوگوں کا اس میں انتقال ہو گیا۔ اب یہی بندہ شکر ادا کرا، اللہ تیرا شکر ہے میں اس بس میں نہیں بیٹھا، اگر میں اس بس میں بیٹھ جاتا تو میں بھی مر جاتا یا میں گھائل ہو جاتا، بڑا نقصان ہو جاتا، اللہ تیرا شکر ہے میں اس بس میں نہیں بیٹھا۔ اب یہی بندہ شکر ادا کر رہا ہے، تو وہ چیز جب تک ظاہر نہیں تھی تو ناشکری کر رہا تھا، جب وہ چیز ظاہر ہو گئی تو شکر ادا کر رہا ہے۔ تو جو مشکلات ہمارے اوپر آتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مشکلات آ رہی ہیں تو کچھ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے اچھی امید رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں۔ یہ پریشانیاں سیم ایسے ہی ہیں جیسے اس بچے کے لیے کڑوی دوائیاں اور انجیکشن، ٹھیک ہے نا۔ بڑے ہو کے وہ سمجھتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم جنت میں چلے جائیں گے تب ہمیں سمجھ آئے گی اوہو اس کے پیچھے اللہ کی کیا مصلحت تھی۔ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور دعا ہمیں مانگتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ دعا کے قبول ہونے، دعا اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرتا ہے، یوٹیوب پر میری ویڈیو موجود ہے، وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مدیحہ صدیقی کہتی ہیں میرا سوال ہے کہ جو 2 لوگ محبت کرتے ہیں اور نکاح سے پہلے زنا کرتے ہیں اور پھر اسی سے نکاح کر لیں تو وہ گناہ سے بچ جائے گا۔ دیکھیے زنا بہت بڑا گناہ ہے، اور زنا کرنے والے پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور دنیا کے تمام چرند پرند درندوں کی لعنت ہوتی ہے۔ زنا بڑا خطرناک گناہ ہے، زنا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ہو گیا ہے تو توبہ کریں، استغفار کریں، اور اسی لڑکی سے جس سے زنا کیا ہے، اس لڑکے سے جس کے ساتھ زنا کیا ہے، دونوں اگر نکاح کر لیتے تو نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال زنا کا جو گناہ ہے یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا، توبہ کرنی پڑے گی۔ محمد جاور، غسل کا ٹائم نیکر پہن کر باہر ٹنکی پر غسل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، غسل کے ٹائم آپ باہر ٹنکی پر بیٹھ کر غسل کر سکتے ہیں نیکر پہن کے، لیکن جو آپ کا نیکر ہے وہ گھٹنوں سے نیچے ہونا چاہیے، یعنی آپ کے گھٹنے کور ہونا چاہیے۔ عام طور پر جو لوگ نیکر پہن کے باہر غسل کرتے ہیں تو وہ جو نیکر ہوتا ہے وہ گھٹنے سے اوپر ہوتا ہے، انڈر ویئر وغیرہ، تو یہ غلط ہے۔ گھٹنے آپ کے کور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ سطر کا چھپانا ضروری ہے۔ سطر ناف سے لے کے، ٹنڈی سے لے کے، ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ مردوں کا سطر ہے، یعنی یہ ہر ایک سے چھپانا ضروری ہے۔ اگر گھٹنے سے اوپر ہے تو یہ حرام ہے۔ انویزیبل بوائے یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب، اگر کسی کو ٹوائلٹ کے اثرات ہو جاتے ہیں اور اسے ناپاک ہونے کا شک رہتا ہے تو کیا کرے، وہ اثر ختم ہو جائے، کوئی دعا بتائیے۔ دیکھیے، ناپاک ہونے کا شک کا علاج یہ ہے کہ شک نہ کیا جائے۔
वहम का इलाज ये है कि वहम ना किया जाए। तो शक और वहम का इलाज यही है कि शक ना किया जाए। वहम अगर आ रहा है तो वहम ना किया जाए, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आपको ये लग रहा है कि अभी मैं पाक नहीं हुआ, हालांकि आप पानी से इस्तिंजा कर चुके हैं, आप हाथ वगैरह वॉश कर चुके हैं। अब वहम ये आ रहा है कि नहीं अभी हैंड वॉश नहीं हुआ, हालांकि आप कर चुके हो। तो फिर ये जो वहम आ रहा है, ये जो शक आ रहा है, आप इस पर अमल ना करें, ठीक है ना, चाहे कितना आपको वहम आए। इसका यही इलाज है, क्योंकि जब आप वहम पर और शक पर अमल करोगे तो फिर ये शक बार बार आएगा और आप बार बार अमल करोगे, फिर ये वहम और शक की जो टाइमिंग है ये बढ़ती चली जाएगी। इसका यही इलाज है कि पक्का दिल करके, मजबूत इरादा करके आप डट जाओ कि नहीं, मुझे ये जो वहम आएगा इस पर मुझे अमल नहीं करना है। और ये बात याद रखें कि वहम से और शक से आप नापाक नहीं होते, ठीक है ना। आपने हैंड वॉश कर लिए, अब लग रहा है कि हाथ नापाक हैं, तो लगने से आपके हाथ नापाक नहीं हो जाएंगे, फिर कितना ही क्यों न लग रहा हो, ठीक है। मोहम्मद रेहान ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब आपसे शिकायत नहीं है, आपके एडमिन से है। वो इसलिए है कि हम नौजवान एक तो सवाल करते नहीं, अगर करते हैं तो आपके एडमिन हमारे सवाल लेते नहीं हैं। मुफ्ती साहब आपसे गुजारिश है कि आप हमारे सवाल भी लें। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि एडमिन ने आपकी बात को फॉलो किया है और आज ज़्यादातर जो सवालात हैं वो बॉयज़ के हैं। फ़िरोज़ ख़ान अली पूछते हैं, मैं पिखाऊ ज़िला हापुड़, प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दें। क्या इद्दत में औरत फ़ोन पर दीन की बात सुन सकती है और आपको देख सकती है? मेरी सासू माँ इद्दत में बैठी हैं, वो आपकी बात सुनती हैं। गुना प्लीज़ ज़रूर आना, मेरे सवाल का जवाब ज़रूर देना। जी, इद्दत में जो खातून बैठी हुई हैं वो जी बयान सुन सकती हैं, दीन की बात सुन सकती हैं। और मेरी क्लिप अगर आपकी सासू माँ देखती हैं और उससे दीन की बात सीखती हैं तो नो प्रॉब्लम, सुन सकती हैं, कोई बात नहीं है इसमें। महताब खान पूछते हैं, मुफ्ती साहब आप बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, आप भी बहुत अच्छे हैं। मेरे कुछ सवालात हैं। नंबर 1, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं 2 फ़कीर को सदका निकाला है, इसकी क्या ताबीर है? आप माशाल्लाह सदका निकालते होंगे, आपका सदका अल्लाह के यहाँ कबूल है, और अगर आप सदका वगैरह नहीं निकालते तो सदका निकाला करें। नंबर 2, मुफ्ती साहब मुझे अजीब से इस्लाम को लेकर, रसूलुल्लाह को लेकर कुछ वहम से आते हैं, उन वहम से बाहर कैसे निकले? मैंने अभी क्या बताया कि उन वहम को, आप उस वहम पर अमल मत करो। अब रसूलुल्लाह के बारे में, अल्लाह के बारे में वहम आ रहे हैं तो आप अपने माइंड को उधर ले मत जाओ, उधर सोचो मत, उस वहम में उलझो मत। जितना आप उस वहम में उलझोगे, जितना उस वहम को सोचोगे, ये बातें माइंड में आ रही हैं, अब आप ये सोचने लगे ये बातें माइंड में क्यों आ रही हैं, अरे यार ये क्यों जहन में आया, अरे यार ये माइंड में मैंने ऐसे कैसे सोच लिया। तो जितना आप इसमें उलझोगे उतने आप उलझते चले जाओगे, ठीक है ना। आ रहा है आने दो, क्योंकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को उन चीज़ों का मुकल्लफ नहीं बनाया जो उसके इख्तियार में ना हो। तो ये जो ख्यालात आ जाते हैं शैतानी होते हैं, वसवसे होते हैं, इन पर गुनाह भी नहीं होता, इन पर कोई पकड़ भी नहीं होती, ठीक है। नंबर 2, नंबर 3, मेरा सवाल, मुफ्ती साहब तौबा कबूल होने की क्या निशानी है और दुआ कबूल होने की क्या निशानी है? देखिए, तौबा सच्चे दिल से की जाए तो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। तौबा कबूल होने की निशानी यही है कि अगर आपने सच्चे दिल से तौबा की है, कोई गुनाह आपने किया, गुनाह करने के बाद आप वाकई में शर्मिंदा है और सच्चे दिल से अगर आप तौबा कर रहे हैं कि अब मैं ये गुनाह कभी नहीं करूँगा, अल्लाह गलती से हो गया, सच्चे दिल के साथ, नदामत के साथ, तो ये तौबा आपकी कबूल हो गई। तो सच्चे दिल के साथ तौबा करना, पक्की तौबा करना, ठीक है ना, तो ये इस बात की निशानी है कि आपकी तौबा कबूल हो गई। दुआ के कबूल होने की निशानी यही है, दिल से दुआ की जाए, दिल से दुआ की जाए। दिल से जो दुआ की जाती है वो अल्लाह के यहाँ कबूल होती है। तो ये संडे कमेंट बॉक्स के कुछ सवालात थे जिनके जवाबात मैंने दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये संडे कमेंट बॉक्स का एपिसोड पसंद आया होगा। दुआओं की गुजारिश है, मस्जिद का काम चल रहा है और सोसाइटी के ज़रिए गरीबों की मदद का भी काम चल रहा है। आप हजरात चाहें तो ताउन कर सकते हैं और कमेंट कीजिएगा। आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।